ہم ملوانے جا رہے ہیں آج آپ کو ایک ایسے پاکستانی ٹریولر سے جنہوں نے پورا پاکستان موٹر سائیکل پر ٹریول کیا. یہی نہیں بلکہ ان کی وائف اور ایک چھوٹے سے بیٹے نے بھی ان کے ساتھ پورا پاکستان ٹریول کیا. جی بالکل. میری جب شادی ہوئی تو ہم شادی کے ایک ہفتے بعد نکلے تھے. جب ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹریول کیا تو میرا بیٹا 1 سال کا تھا. السلام علیکم ایوری ون. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نوال فیاض. ناظرین، کیا آپ سب کو بھی ٹریولنگ کا شوق ہے اور چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان گھومیں پھریں اور انجوائے کریں؟ لیکن یہاں پر ٹریولنگ سے مراد میرا کسی بس، گاڑی یا ٹرین پر نہیں بلکہ موٹر سائیکل اور سائیکل پر ہے. جی ہاں، یہاں میں بات کر رہی ہوں عبدالرحمان پلوا کی. آئیے بات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہ ان کا اب تک کا سفر کیسا رہا، کیا کیا کہانیاں ہیں ان کے پاس ہمیں سنانے کے لیے. تو آئیے بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، یہ نا ایک بڑی مشکل سی بات ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ ٹریول کر لے، بائک پہ ٹریول کرے، کیونکہ گاڑی پہ بھی عموماً ہم جانتے ہیں کہ کتنی پرابلمس ہوتی ہیں، تھکان ہو جاتی ہے اور بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ جو سفر ہے آپ کا اب تک کا، وہ کیسا رہا؟ آپ اتنا ٹریول بائک پہ کیسے آپ نے کیا؟ اب تک تقریباً مجھے 5 سال ہو گئے ٹریول کرتے ہوئے اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے کہ سائیکلنگ کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ انکریز ہوا ہے، پھر بائکنگ کا ٹرینڈ بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. تو میری جو اسٹارٹنگ تھی وہ میں نے سائیکل سے کی، لانگ ڈسٹینسز کی، اور اس کے بعد جب میں بائک پہ آیا تو وہ قدرے میرے لیے آسان تھی. تو ریسنٹلی بھی ابھی میں نے بائک کے اوپر ٹریول کیا اور بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے. تو اسی طرح سے میری وائف بھی میرے ساتھ 2 سال سے تقریباً ہم ٹریول کر رہے ہیں. تو وائف کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی چینجز یہ ہوتی ہیں کہ شارٹ ڈسٹینسز ہوں، اور جب بیٹا ہو تو وہ مزید اس میں نائٹ ٹریول نہیں ہوگا، ڈے لائٹ میں ہم نے ٹریول کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے ڈسٹینسز ہم نے رکھنے، اسٹاپس کرنے ہیں. تو وہ اس طرح سے پھر اچھا سفر گزر جاتا ہے. پوری آپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ اسٹے کرنا ہے، یہاں پہ ایسے کرنا ہے، کیونکہ ٹریولنگ میں اسٹے کرنے کی سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں کہ اسٹے آپ نے کس طرف کو کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، جہاں پہ آپ کو لوگ اچھے مل جائیں، جہاں پہ آپ کو جگہ اچھی مل جائے؟ اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے یقیناً ایک روٹ پلان بنایا جاتا ہے. اور میری جو پہلے جرنی تھی سائیکل پہ، اس کے بعد میرے پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پہ ہی دوست موجود ہیں، تو وہ اسٹیز وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ مینیج ہو جاتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈے لائٹ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹریول کیا جائے. اور اب تو اس طرح سے ہے کہ آپ کو پاکستان کے کسی بھی کونے میں تھوڑے تھوڑے ڈسٹینسز کے بعد بھی ہوٹلز وغیرہ مل جاتے ہیں، ریسٹ ایریا مل جاتے ہیں، اور اسٹیز میرے اس طرح سے مینیج ہوتے ہیں دوست وغیرہ کے ذریعے سے. اور کوئی ایسی پلیس جہاں پہ آپ کے کوئی فرینڈز جو ہے، دوست وغیرہ نہ ہوں، تو کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کو اتنی پرابلم آ رہی ہو کہ آپ نے اسٹے کدھر کرنا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، لیکن اگر کچھ ایسے علاقے موجود ہوں جہاں پہ آف روڈنگ کرنی ہے، اور بلوچستان میں ایسے کچھ ایریاز موجود ہیں، تو وہاں پہ پھر کھلی فضا کے اندر یا کیمپ کر کے آپ کو پھر رات گزارنی پڑتی ہے، تو وہ بھی ہم نے گزاری تھی. کیمپنگ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ جی بالکل. ایسے مولا چٹک واٹر فالز ہیں، اسی طرح چھارو مچھی کا علاقہ ہے بلوچستان کے اندر جہاں پہ بڑے خوبصورت واٹر فالز ہیں. تو ادھر ہم نے رات اس طرح سے گزاری تھی، آگ جلا کے، اور ہم 3-4 دوست تھے ادھر. تو وہ کافی ڈفرینٹ ایکسپیرینس بھی تھا. یعنی چاند کی روشنی بالکل زمین پہ پڑ رہی ہے اور 3 طرف آپ کے پہاڑ ہیں اور سامنے سے پانی بہہ رہا ہے، تو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. بالکل جیسے شہر کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. تو میرے لیے بھی یہ بڑا ایک یونیک اور بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. تو یہ سارا آپ کو کبھی کسی نے انسپائر کیا، کسی ٹریولر نے، کہ آپ بائک پہ ٹریولنگ کریں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا یونیک آئیڈیا ہے. میں پہلے سوشل میڈیا پہ ہی میں نے اس طرح سے دیکھا، پہلے مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ شاید بائک پہ اتنا لمبا سفر کیا جا سکتا ہے. تو ان کو دیکھ کے پھر میں نے یہ سٹارٹ کیا. اور اب تو پاکستان میں ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو بائک پہ اتنے لانگ ڈسٹینسز کر رہی ہیں. تو اس طرح سے یہ پھر سفر چل رہا ہے. تو آپ کا جو ریسنٹ ٹرپ تھا جس میں آپ نے بتایا کہ وہ اگر 3 months کا تھا آپ کا ٹرپ، وہ کیسا رہا؟ اس بارے میں ذرا ڈیٹیل میں اپنی کہانی بتائیں کہ کیا آپ کہاں پھرے، کیا کیا آپ نے وہاں پہ؟ اس میں اس طرح سے تھا کہ میں نے پلان کیا تھا کہ پاکستان کے ہر صوبے کو ہم ٹچ کریں گے اور ادھر کے کلچر وغیرہ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو خنجراب پاس میں نے اپنی وائف اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہ پلان کیا. پہلے ہم نے وہ کور کیا. اس کے بعد میں نے سوات کے کچھ ایریاز سوچے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ تھوڑے سے ایکسپلور کیے. پھر پنجاب کی کوہ سلیمان رینج جو ہے، ادھر بھی ایسے واٹر فالز موجود ہیں جو کہ ناردرن ایریا سے کسی صورت کم نہیں ہیں. اور وہاں سے پھر میں نے سندھ اور بلوچستان کا پلان کیا تھا. بلوچستان کا میرا پلان تھا کہ شاید میں 15 سے 20 دن کے اندر اس کو کور کروں گا، لیکن وہ بڑھتے بڑھتے پھر 40 days میں
تک ایکسٹینڈ ہو گیا. لیکن یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور سندھ کے کچھ پلیسز تھیں لیکن میرا زیادہ وقت اس میں بلوچستان کا گزرا ہے اور نارتھ کے کچھ ایریاز جو تھے ادھر. آپ کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ کہ اگر آپ ٹریولر ہیں تو آپ کی فیملی نے بھی آپ کو اس پہ سپورٹ کیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ جو اتنی بھی سختیاں ہیں موسم کی ہو ٹریولنگ کی ہو انہیں برداشت کرتے رہتے ہیں. جی بالکل. میری جب شادی ہوئی تو ہم شادی کے 1 ہفتے بعد نکلے تھے اور میری بیگم کی خواہش تھی کہ ہم اس طریقے سے بائک کے ذریعے سے جو ہے. اچھا یہ ان کا آئیڈیا تھا؟ یہ ان کا آئیڈیا تھا. تو پھر اس کے بعد سے ہم ابھی تک جتنی بھی ٹریولنگ ہے اس میں آپ کے ڈفرینٹ فنڈس بھی آپ ظاہر بات ہے اس میں کرتے ہوں گے تو آپ بجٹ کو مینیج کیسے کرتے ہیں سارا؟ بائک پہ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو اس میں ایسا جتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ پیٹرول جو میری بائک کی ایوریج ہے وہ 35 سے 40 کلومیٹر کر جاتی ہے 1 لیٹر میں. اور اسٹیز میرے ارینج ہوتے ہیں تو کھانے پینے کا بھی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تو بڑے مناسب اس میں وہ مینیج ہو جاتا ہے. تو سردی جب ہوتی ہوگی تو پھر تو آپ کو فل پیک ہو کے جانا پڑتا ہوگا اور جب کا ریسنٹ ٹرپ ہے وہ سردیوں میں سارا گیا ہے تو اس میں کبھی ہوا نا کہ موسم کی وجہ سے آپ فلی تھک جائیں کیونکہ بہت سے علاقوں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. اس میں اس طرح سے کہ اب ہم نے بائکرز کی جو کٹ ہوتی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں سیفٹی بھی موجود ہوتی ہے اور سردی کا بھی باقاعدہ انتظام اس کے اندر ہوتا ہے. تو بیٹے کے حوالے سے بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو فل رکھا تھا اور اسے درمیان میں پھر بٹھاتے تھے تو اچھا رہا. اچھا جب آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے ٹریولنگ پہ تو تب اس کی کیا ایج تھی؟ جب ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹریول کیا تو میرا بیٹا 1 سال کا تھا, پورے 1 سال کا تھا اور پھر ہم نے یہ کیا. لیکن تقریباً اس کے 1 سال 6 مہینے کا جب وہ تھا تب ہم قریب ایریاز میں بھی اس کو لے کے جاتے رہے تھے. جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے شادی کے پورے 1 ہفتے بعد آپ ٹریولنگ پہ نکل گئے تو کوئی اجازت وغیرہ نہیں لیا آپ نے اپنے پیرنٹس سے, اپنی وائف کے پیرنٹس سے, انہوں نے کچھ کہا نہیں آپ لوگوں نے؟ میرے گھر میں تو ایسا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں پہلے سے کرتا رہا ہوں ٹریول. تو میری وائف کے جو گھر والے تھے ادھر سے تھوڑا سا تھا لیکن انہوں نے بعد میں اجازت دے دی تھی. اچھا بلوچستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسکنسیپشنز پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر موجود ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہے. لیکن میرے اپنی کمپلیٹ ٹریولنگ کے دوران بھی ایسا کوئی واقعہ سچ پیش نہیں آیا. اور ایک یہ خیال ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں لانگ ڈسٹینسز تک آبادی نہیں ملے گی. لیکن میرا ایک بڑا پرسنل ایکسپیرینس یہ بھی ہمارا رہا کہ ہم نے جانا تھا اور میرا کیمرہ گر گیا تھا, کافی ایکسپینسو کیمرہ تھا اور مجھے ذہن میں نہیں رہا. ہم آگے چلے گئے تھے, پھر 2 لوگ گزرے تھے تو مجھے لگا کہ شاید اب نہیں ملے گا, لیکن ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ کیمرہ آپ کا بالکل ہمارے پاس موجود ہے اور ہم آپ کو واپس آ کے پہنچا کے جائیں گے. دیکھیے کسی بھی سفر میں جب آپ جاتے ہیں تو پرابلمس تو آپ کو آتی ہیں. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں اور وہاں سے آپ کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہوا ہو اس پورے سفر کے دوران؟ اس ٹائم تو ہمیں کافی وہ مشکل لگی لیکن بعد میں اس کو پھر ہم نے انجوائے بھی کیا. آف روڈ ایریاز کچھ ہم نے 5 دن میں 5 بڑے مشکل ٹریکس کور کیے تھے اور جو لاسٹ والا تھا اس میں میری بائک کی کلچ پلیٹس جو ہیں وہ خراب ہو گئیں. اچھا. تو ہمارے ساتھ جو دوسری بائک تھی اس کو ہم نے بھیجا کہ وہ آگے جا کے کوئی گاڑی کا انتظام کرے. تو ادھر بالکل پہاڑی علاقہ تھا اور میری بائک بھی کافی بھاری تھی تو ہم 2 لوگوں نے پھر اس کو 15 کلومیٹر بائک جو ہے کھینچ کے. اچھا آپ پیدل لے کے گئے اس کو؟ تو وہ اس ٹائم ایسا تھا کہ ہمارے پاس پانی وغیرہ بھی ختم ہو گیا تھا اور وہ بس لگا تھا کہ, لیکن اس کو ہم پہنچ گئے اور بعد میں ہم نے بڑا انجوائے کیا اس سچویشن کو. تو جو آپ کا ریسنٹ ٹرپ تھا اس میں آپ کہاں کہاں آپ نے اسٹے کیا, کہاں کہاں آپ رہے؟ سب سے زیادہ مجھے مزہ اس دفعہ پسنی میں آیا اور یہ خضدار ڈسٹرکٹ کے جو 1-2 واٹر فالز میں نے دیکھے تھے. پسنی میں سینڈ آرٹسٹ کچھ تھے ان سے ملا اور انہوں نے ریت کے اوپر جو ہیں جیومیٹریکل ڈیزائنز بنائے تھے. تو یہ میرے لیے بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. انہوں نے میرے سامنے بالکل وہ بنایا تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی جو ہے مزیدار چیز لگی. پھر تربت ایک ایریا ہے, وہاں پہ ایک پیش کا درخت ہوتا ہے, اس سے چپل بنتی ہے, ٹوکری بنتی ہے. تو وہ کاریگر سے میں ملا تھا اور اس نے میرے سامنے یہ ساری چیزیں تھوڑی بہت بنانے کی کوشش کی. تو یہ بھی مجھے کافی اٹریکٹ کیا تھا کیونکہ میرے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا. تو یہ 2 چیزیں مجھے کافی اچھی لگیں. اس کے علاوہ میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ مکران کوسٹل ہائی وے پہ جتنے بیچز ہیں وہ ہر بیچ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے, تو وہ دیکھنے والی چیزیں. پھر یہاں کے جو واٹر فالز ہیں بلوچستان کے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اور اگر پنجاب کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے لوگ کہ شاید آپ کو واٹر فالز ملیں گے,
لیکن یہ کوہ سلیمان کا جو ایریا ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اور پاکستان کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کے کلچر کے بارے میں، ہمارے رسم و رواج کے بارے میں آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے پورا پاکستان گھوما ہے، پھرا ہے، لوگوں سے ملے ہیں، انجوائے کیا ہے اور ڈفرینٹ پلیسز کو آپ نے ایکسپلور کیا ہے، تو کیا کیا سیکھا آپ نے؟ پاکستان کا شمار ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں پاکستان کے ہر کونے میں ہر قسم کی ورائٹی مل جائے گی. یعنی اگر آپ صرف پنجاب کی بات کریں، یہاں پہ بھی ہمیں برف باری مل جائے گی، یہاں پہ واٹر فالز ملیں گے، یہاں پہ ریگستانی علاقہ بھی ہمیں ملے گا. تو اس طرح کی ورائٹی پاکستان کے ہر صوبے کے اندر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک موجود ہو جہاں پہ اتنی زیادہ ورائٹی موجود ہیں، جہاں پہ اتنی زیادہ ورائٹی کے لوگ موجود ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچر رکھنے والے. تو میری لوگوں کو یہی سجیشن ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے ملک کو دیکھیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم نے بہت انجوائے کیا آپ کی سٹوریز کو کہ کس طرح سے پورا پاکستان آپ نے بائک پہ گھوما پھرا اور آپ نے انجوائے کیا. جی ناظرین، یہ موجود تھے ہمارے ساتھ عبدالرحمان پلوا، جو کہ پاکستان کے بائکر اور سائیکلسٹ ہیں جنہوں نے پورا پاکستان بائک پہ ٹریول کیا، اور یہی نہیں بلکہ اپنی وائف اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی ہم نے جانا. اور ان کا کہنے کے مطابق پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے جس میں یہاں پہ مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنے خوبصورت ملک سے نوازا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.